باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زکریا نے فرمایا کہ میرے لیے نشانی مقرر فرما دیجئے، تو اللہ نے کہا کہ تم 3 روز یعنی 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے، صرف اس حال کے سے اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، دن رات اور صبح بھی۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے آپ کو سلیکٹ فرمایا ہے یعنی سلیکٹ فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے، اور آپ کو دنیا جہاں کی عورتوں میں سے سپیریئر ہے، آپ دنیا جہاں کی عورتوں میں سپیریئر ہیں۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مریم فرما برداری کرتے رہو، آپ اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کیا کرو کرنے والوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قصہ غیب کا ہے، ہم نے یہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا رکھا ہے، اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جب زکریا علیہ السلام ان لوگوں کے پاس نہیں تھے اس وقت جب وہ قلم پھینک رہے تھے کہ ان سب میں کون مریم کی حفاظت یعنی ٹیک کیئر کرے گا، اور نہ اس وقت جب وہ لڑ رہے تھے، یعنی زکریا علیہ السلام جب رہے تھے، جب لوگ پوچھ رہے تھے، قلمہ پھینک رہے تھے کہ اب مریم علیہ السلام کو کون دیکھیں گا بول کے، تو جب زکریا علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تم کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے، کلمہ یعنی بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام، اس کا نام اور لقب مسیح ابن مریم ہوگا، جو قدر منزلت ہوگی دنیا اور آخرت میں بھی، اور نیز خدا کے مقربین میں شمار ہوں گے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ بچپن میں ہی لوگوں سے کلام کریں گے، اور بڑی عمر میں بھی اور شائستہ لوگوں میں شمار ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں جب چھوٹے تھے، جب پیدا ہوئے تھے، جب سے لوگوں سے بات کرتے تھے، جب سے لوگوں کو ایمان اسلام کے بارے میں جب سے سکھاتے تھے، لوگوں کو دین کے باتیں سکھاتے تھے، اور بڑے ہونے کے بعد بھی سکھائیں گے بولے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت مریم بولے، اے میرے رب، مجھے بتا کہ کس طرح میرا بچہ ہوگا، جبکہ مجھ کو کسی بشر یعنی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا، ویسے ہی بنا مرد کے ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جب وہ کسی چیز کو پورا کرنا چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب، حکمت کی باتیں، خصوصاً توریت اور انجیل سب سکھا دے گا۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کو اپنا رسول بنا کر تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گا کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیلیں لے کر تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ میں مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، پھر وہ اللہ کے حکم سے جاندار پرندہ بن جاتا ہے، اور میں یعنی پیدا ہوئے جب سے جو اندھے کو اچھا کر دیتا ہوں، اور جزن کی بیماری اور جزن کی بیماری کو اچھا کر دیتا ہوں، اللہ ہی کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ میں تم کو بتا دیتا ہوں جو تم گھروں میں سے کھا کے آتے ہو اور جو تم گھروں میں رکھتے ہو، ان میں میری نبوت کی کافی دلیلیں ہیں تم لوگوں کے لیے، اگر یقین کرو اور ایمان لاؤ۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اس لیے میں آیا ہوں کہ جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہے اسے میں حلال کر دوں، اور تمہارے رب کی طرف سے میں تمہارے پاس دلیل نبوت لایا ہوں، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، تو اسی کی عبادت کرو، وہی سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 52 میں جب فرماتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ نے انکار کر رکھا ہے کہ کون ایسا آدمی ہے جو میرے مددگار بن جائے صرف اللہ کے لیے، تو سنسیئر لوگوں نے کہا
جو پکے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مددگار ہے، اللہ ہی پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہے ہمارے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 53 میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ جو ایمان لے اللہ فرما رہے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ان حکمتوں پر جو تو نے نازل فرمائی اور پیروی کی رسول کی جو سو ہمیں ان کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرتے ہیں۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں نے خفیہ تدبیریں یعنی پلاننگ کی اور اللہ نے بھی خفیہ پلاننگ کی، اللہ سب سے اچھا تدبیر کرنے والا ہے یعنی پلان کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ تم کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو اپنے وقت پر وفات دوں گا، اس وقت میں تم کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور تم کو لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہے اور جو تمہارا کہنا ماننے والے ہیں، میں قیامت تک ان کو غالب رکھنے والا ہوں۔ ان لوگوں پر جو تمہارے منکر ہیں تم سب کی واپسی میری طرف ہوگی، سو میں فیصلہ کر دوں گا ان اموروں میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جو اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے سو ان کو سخت سزا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے سو ان کو ان کے ایمان اور نیک کاموں کا ثواب دیں گے اور اللہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو اللہ کی آیت اور حکمتوں سے بھری ہوئی نصیحت پڑھ کر سناتے ہیں۔ بے شک آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے۔ اللہ نے آدم کا جسم پہلے مٹی سے بنایا پھر فرمایا کہ انسان ہو جا اور وہ انسان ہو گئے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ کریم۔